اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ثم ان الفاعل او المفعول به الذي وقع الحال عنه على قسمين: الاول لفظي وهو ملفوظ اما حقيقة كما مر او حكما نحو زيد في الدار قائما لأن التقدير زيد استقر في الدار قائما. الثاني معنوي نحو هذا زيد قائما فإن معناه أشير إليه قائما. خوب، اب جو گفتگو ہے سبق نمبر 22 میں حال کے بارے میں، کل تک کی گفتگو تو بہت آسان تھی. آج کی گفتگو جو ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی مشکل ہے بحث. یعنی بعض تو الحمدللہ ایسی ابحاث ہوتی ہیں کہ جنہیں کئی مرتبہ پڑھانے کی وجہ سے وہ یاد ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ ابحاث ہیں کہ ہر بار ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ایک مرتبہ پھر تازہ دم ہونا پڑتا ہے. یہ ان ابحاث میں سے ایک ہے. اچھا، یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ اگر ہم اس نسخے کی رو سے دیکھیں، جو نسخہ ہم پڑھ رہے ہیں آغا شیر افغن کا، شیر افغن کے نسخے کے مطابق تھوڑا سا جو رائج نسخہ ہے ہدایہ کا، اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے تھوڑا سا یہ مسئلہ ہمیشہ درپیش آتا ہے کہ جب بھی اس بحث میں وارد ہوتا ہوں تو یہاں کچھ اور ہے اور وہاں کچھ اور ہے، جبکہ شروحات میں وہ بھی دیکھتا ہوں. وہ بحث اصل میں یہ ہے کہ ہم نے کل کے درس میں تعریف کرتے ہوئے کہا کہ حال جو ہیئت کو بیان کرتا ہے، فاعل کی یا مفعول بہ کی. البتہ کل کے ہی درس میں خلاصے میں یہ عرض کر دیا تھا کہ یہاں پر فاعل اور مفعول سے مراد ہمیشہ وہ فاعل اور مفعول مراد نہیں ہے کہ جن کی فاعلیت اور مفعولیت خود لفظ کلام سے واضح ہو رہی ہو. خود کلام کے اندر باقاعدہ جس طرح فاعل مرفوع شو ہوتا ہے اور مفعول بہ منصوب شو ہوتا ہے، ضروری نہیں، بلکہ چاہے وہ معنوی طور پر ہی فاعل کیوں نہ ہو، معنوی طور پر ہی مفعول بہ کیوں نہ ہو، ان سے حال آ سکتا ہے. لہذا آپ جو یہ کہیں گے کہ آغا جان حال ایسا لفظ ہے کہ جو فاعل اور مفعول کی حیت کو بیان کرتا ہے، تو وہ فاعل چاہے لفظی ہو چاہے معنوی ہو. یہ چیز، یہ تقسیم اس طریقے سے لفظی ہو یا معنوی ہو. اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ ہم اس کی قسمیں بنائیں. البتہ میری کوشش یہ کہ اس کے اندر جتنی بھی تفصیل ہے وہ آج کے اس درس میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. تھوڑا ڈیٹیل ہے، آپ کو توجہ کرنی پڑے گی. ابھی خلاصے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں نے عرض کیا کہ فاعل یا مفعول بہ یا لفظی ہے یا معنوی ہے، بس یہ قسم ابھی میں نے خلاصے میں بیان کی. اور اتفاق سے یہی دو قسمیں وہ ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا ہے متداولہ یعنی رائج نسخوں کے اندر. یہی دو قسمیں جن کو بیان کیا گیا ہے. البتہ آغا شیر افغن کہتے ہیں کہ لفظی کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک لفظی حقیقی ہے
ایک لفظی حکمی ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی مراد لفظی سے کیا ہے تو وہ لفظی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں لفظی یعنی، بریکٹ میں اس کو لکھتا ہوں میں، یعنی ملفوظ. لفظی یعنی ای ملفوظ، ملفوظ جس کو تلفظ کیا جائے. یعنی جب آپ وہ جملہ پڑھیں تو اس جملے میں اس فاعل کو یا مفعول کو تلفظ کریں. اب جو ملفوظ ہے اس پہ دقت کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے لفظی ای ملفوظ، لفظی یعنی ملفوظ. اس ملفوظ کی وہ دو قسمیں کرتے ہیں، ملفوظ کی دو قسمیں کرتے ہیں. کہتے ہیں یا تو وہ حقیقی ہے، حقیقی کے نیچے میں اشارتاً لکھ رہا ہوں منطوق. منطوق جسے نطق کیا جائے، باقاعدہ آپ کی زبان اسے پکارے. منطوق نطق سے نکلا، نطق کا مطلب ہے یعنی بولے، آپ کی زبان باقاعدہ اس کو نطق کرے، وہ جاری ہو. اس کے اندر وہ ساری مثالیں آ جائیں گی کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں میں نے گزشتہ درس کے اندر تینوں مثالیں بیان کی تھی. جاءنی زید راکبن، ضربت زیدن مشدودن، لقیت امرن راکبین. ان تینوں مثالوں میں اگر آپ دیکھیں تو زید فاعل ہے، لفظی ہے یعنی ملفوظ ہے، اور حقیقی طور پر ملفوظ ہے یعنی منطوق ہے، جسے آپ نطق کر رہے ہیں. زیدون آپ بول رہے ہیں، صحیح ہے. یا ضربت زیدن میں زیدن اس کو آپ منطوق کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی چونکہ ہمارے سامنے یہ نسخہ ہے تو میں اسی لیے اس کو فوکس کر رہا ہوں، بعد میں سمجھا دوں گا اختلاف کہاں پر ہے. یہ ہو گئی، اسی لیے اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کما مرہ، یعنی وہ تین مثالیں جو اوپر گزر چکی ہیں، تین مثالیں اوپر والی. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے لکھا تاکہ پورا درس آپ کا اس کے اندر آ جائے گا. اب آ جائیں حکمی کیا ہے. دوسری قسم یہ کرتے ہیں حکمی. اچھا یہ حکمی لفظی کی ہی قسم کرتے ہیں، کہہ رہے یہ بھی ملفوظ ہے، البتہ منطوق نہیں ہے، غیر منطوق ہے، اس کو نطق نہیں کیا جاتا. ملفوظ ہے، لفظوں میں موجود ہے. اس کی مثال جو انہوں نے یہاں پر دی ہے میں ایز اٹ ایز اس کو یہاں پر لکھ رہا ہوں. زیدن فی الداری قائمن، یہ مثال ہے. کہتے ہیں آقا اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں. زید ہو گیا مبتدا، فی ہو گیا حرف جر، الداری ہو گیا مجرور. جار مجرور یقیناً کسی نہ کسی سے متعلق ہوں گے، وہ متعلق ہوگا استقرہ. زید سے تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں جامد ہے. ہمیں نکالنا پڑے گا ایک استقرہ. اچھا استقرہ ہے فعل، ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے، وہ فاعل ہے اس کے اندر ضمیر ہوا. یہ ہوا ہے ذوالحال، ٹھیک ہے. اور اب جو آ رہا ہے قائمن، یہ ہے حال. تو آپ نے دیکھا کیونکہ زید تو ہے مبتدا، ہر مبتدا کو چاہیے خبر، تو فی الدار کو ہمیں خبر بنانا ہے. تو فی الدار میں فی جار الداری مجرور، جار مجرور متعلق ہوں گے استقرہ سے. استقرہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہوا ہے، وہ ہے فاعل. تو فاعل ہے، لفظی ہے، ملفوظ ہے، البتہ منطوق نہیں ہے، اس کو نطق نہیں کرتے ہم. یہ سمجھ میں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بھی کلام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. فی الدار سے استقرہ سمجھ میں آ رہا ہے اور استقرہ سے ہوا سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ فی الدگار کو استقرہ کی ضرورت ہے اور استقرہ بغیر ہوا کے ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم کیا کہتے ہیں جناب؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ استقرہ کے اندر جو ضمیر ہوا ہے وہ ہے ذوالحال اور یہ ہے حال. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس مثال کے اندر ملاحظہ کیا کہ زید فی الداری قائمن والی مثال کو آغا شیر افغن کہتے ہیں
کہ یہ فاعل اور مفعول کے لفظی ہونے کی مثال ہے. البتہ لفظی کی دوسری قسم حکمی یعنی غیر منطوق. یہ بہت اہم ہے, اس کو دیکھیے گا, بڑا اس کے اندر ابھی جو ہے نا ٹوسٹ آئے گا. اچھا یہ ہو گیا لفظی ختم. یعنی ٹھیک ہے آپ نطق کریں یا نہ کریں, بہرحال وہ فاعل تو ہے نا, ہوگا فاعل تو ہے بھی لفظوں میں فاعل ہے, کلام میں ہی وہ فاعل ہے. اب فاعل یا مفعول بے کے معنوی ہونے کی مثال میں یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ ایک مثال لکھتے ہیں, یہ ھذا زید. اگر آپ اس کی ترکیب کریں تو ھذا مبتدا زید خبر. آگے وہ لکھتے ہیں قائمن. قائمن ہے ہماری شاہد مثال, کیونکہ حال ہے نا. سوال آئے گا جناب یہ حال ہے تو ذوالحال کون ہے؟ کیونکہ یہ تو ہے مبتدا, یہ ہے خبر, اور آپ نے کہا تھا کہ جو حال اور ذوالحال ہیں, حال جو ہے وہ ذوالحال اس کا بنتا فاعل اور مفعول. یہ تو ایک مبتدا ہے خبر ہے, تو کس سے بن رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں جناب یہ زید سے, زید ہے نا زید, یہ زید ہی اس کا ذوالحال ہے. حل ہی کون ہے؟ زید ہے ذوالحال اور قائمن ہے حال. تو اعتراض اپنی جگہ پر موجود ہے کہ بھئی زید تو خبر ہے, نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے. تو ہم کہیں گے کہ آغا ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لفظوں میں, لفظ کلام میں, فہوہ کلام میں, کلام کے چلن سے واقعاً ایک طریقے سے دیکھا جائے تو لفظی اعتبار سے تو یہ نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے. لیکن اگر ہم اس کلام کا فہوہ چیک کریں, اس کلام کا چلاؤ چیک کریں, تو حقیقت میں یہ جو ھذا ہے نا, یہ ھذا نیابت کر رہا ہے ایک فعل کی. کیونکہ ھذا میں ہا جو ہے یہ ہے ہائے تنبیہ, اور یہ جو زا ہے زا یہ ہے اشارہ, اس میں اشارہ. اس ھذا کے پیچھے ایک فعل ہے, اور وہ کیا ہے؟ اشیرو الا. اشیرو 2288, اس کو ھذا کو میں لکھتا ہوں اشیرو. ھذا کا مطلب جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے ھذا, تو اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اشیرو, میں اشارہ کر رہا ہوں. ھذا زیدن یعنی اشیرو الی زیدن, الی زیدن, اشیرو الی زیدن. تو ٹھیک ہے آغا, لفظوں کے اعتبار سے یہ زید نہ فاعل ہے نہ مفعول بہی ہے, لیکن معنی کے لحاظ سے یہ زید مفعول بہی ہے معنوی طور پر. کیوں؟ اشیرو فعل و فاعل, الا حرف جر ہے, اور حرف جر کے واسطے سے یہ اشیرو زید تک رسائی حاصل کر رہا ہے. یعنی در حقیقت یہ زید معنی کے لحاظ سے معنوی طور پر مفعول بہی ہے, لفظوں کے اعتبار سے نہیں. وہ اندر ہے انا, وہ انا ہے, اس کا فاعل ہے اشیرو کا. صحیح ہے, میں اشارہ کر رہا ہوں زید کی جانب, تو زید مفعول بہی ہو گیا معنی کے لحاظ سے. یہ تو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, یہ سارا مطلب ایز اٹ ایز آغا شیر افغن کا مطلب ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ پھڈا کہاں ہے؟ یہ بالکل بحث مکمل ہو گیا الحمدللہ, واضح بھی ہو گئی آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ متداولہ نسخے کے اندر یعنی رائج ہدایہ کے نسخے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آغا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. آپ نے جس کو حکمی بنا کے لفظی کے کھاتے میں ڈال دیا ہے وہ لفظی نہیں ہے, وہ معنوی ہے. کہتے ہیں ہم اس کو معنوی کہیں گے, لفظی نہیں کہیں گے. وہ یہ کہتے ہیں, یعنی انہوں نے زید فی الدار قائمن والی مثال کو معنوی کے اندر رکھا ہے. فرق کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں یہ مثال فاعل کے معنوی ہونے کی ہے اور یہ مثال مفعول بہ کے معنوی ہونے کی ہے، کیونکہ یہاں پہ لفظوں میں تو نہیں ہے نا یار. مجھ سے اگر پوچھیں، میں بہت ہی چھوٹا طالب علم ہوں، لیکن آغا شیر افغن کمال بندہ ہے. جس چیز کی طرف وہ گیا ہے نا، وہ واقعاً ایک ڈیپلی چیز ہے، بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ یہاں پر ہم لفظی نہیں ہیں، لفظوں میں ہم اس کو تلفظ نہیں کر رہے، لیکن ہم اس تفصیل میں جائیں گے جو آغا شیر افغن کہتے ہیں. غیر منطوق ہے لیکن ہے لفظوں میں فاعل. لفظ کلام سے ہمیں یہ فاعل سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ فاعل ہی ہے ہوا، لہٰذا وہ لفظی میں آنا چاہیے. پھر لفظی کی قسم حکمی میں چلا جائے گا، ایک الگ قسم بنا لیں گے حکمی، لیکن ہم اس کو معنوی میں نہیں ڈالیں گے. بس یہ ایک بحث ہے جو بڑی، اس کو میں نے دونوں زاویوں سے آپ کو بیان کر دیا. اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف اور عبارت کے ساتھ ساتھ اس کی تطبیق دیتے ہیں. واضح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر ان الفاعلہ، الفاعلہ دیکھیں، الفاعلہ پہ الف لام داخل ہے. یہ الف لام اشارہ دے رہا ہے کہ ابھی تعریف میں آپ نے پڑھا نا الفاعل اور المفعول بہ. ہاں کہہ رہے ہیں وہ فاعل اور وہ مفعول بہ. الذی وقع الحال عنہ، وہ فاعل اور وہ مفعول بہ کہ جن سے حال واقع ہوتا ہے. وہ فاعل اور وہ مفعول بہ علی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں. الاول لفظی والثانی معنوی. تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے، ایک ہم نے قسم بنائی ہے لفظی اور ایک معنوی بنائی ہے. پھر انہوں نے کہا لفظی کیا ہے؟ وَهُوَ مَلْفُوظٌ، لفظی یعنی ملفوظ. ادھر میں نے اسی لیے بریکٹ میں ملفوظ بھی لکھا، ٹھیک، وہ ملفوظ ہے. اب یہ لفظی یہ ملفوظ اما حقیقتاً کما مرہ او حکماً. تو میں نے اسی لیے کہا کہ لفظی ملفوظ یا حقیقی ہے یا حکمی ہے، یا حقیقتاً یا حکماً. حقیقت کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کما مرہ. کما مرہ تو تینوں اوپر والی مثالیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی. البتہ میں نے اس کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ کیا. وہ کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ یہ جو لفظ یہ میں نے منطوق والا نکالا نا، یہ بھی میری اپنی کوئی اختراع نہیں ہے. یہ میں نے اسی شروحات جو ہدایہ کیے نا، اس کے اندر فرق انہوں نے اسی چیز کے ذریعے سے ڈالا ہے. لہٰذا ہم نے اس حقیقی کے نیچے لکھا منطوق، کہ ہم اس کو نطق کرتے ہیں، اور حکمی کے نیچے میں نے لکھا غیر منطوق، کہ وہ منطوق نہیں ہے. صحیح ہے. نحو، اب اس کی مثال جو انہوں نے حکمی کی دی ہے وہ دی ہے زید فی الدار قائما. یہ میں نے یہاں پہ مثال لکھ دی، زید فی الدار قائما. یہ قائما جو ہے یہ ہے ہماری شاہد مثال، یہ حال ہے. اس کا ذوالحال کون ہے؟ تو زید تو ہو گیا مبتدا، وہ تو ہو نہیں سکتا. فی الداری میں یہ فی الدار یہ کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کچھ چھپا ہوا ہے، وہ ہے استقرہ. اور استقرہ سے پتہ چل رہا ہے ہوا کا، اور ہوا وہ فاعل ہے، واقعاً فاعل ہے، لفظی طور پر فاعل ہے، ملفوظ ہے، اگرچہ منطوق نہیں ہے، غیر منطوق ہے، اس کو ہم نطق نہیں کرتے ہیں. تو استقرہ کے اندر موجود ہوا ذوالحال ہے، اور یہ قائمن اس سے حال ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے لی ان، اس لیے کہ بتحقیق التقدیرہ، اس عبارت کی تقدیر، اس عبارت کو اگر کھولیں تو یہ عبارت یوں ہے نا، زید استقر فی الدار قائما. البتہ میں نے عرض کیا کہ یہ مثال جو ہے زید فی الدار قائما، یہ مثال فاعل کے معنوی ہونے کی مثال کے طور پر رائج نسخوں کے اندر موجود ہے. کتاب ہدایہ کا جو رائج نسخہ ہے اس کے اندر موجود ہے. اس کا تھوڑا سا دیدار کر لیں تو اچھا ہے. ملاحظہ فرمائیں. وقد یکون فعل الفاعل معنویًا، کبھی کبھار فاعل معنوی ہوتا ہے.
مثال کیا لکھی ہے انہوں نے؟ زید فی الدار قائم. فاعل کے معنوی ہونے کی مثال انہوں نے وہ دی ہے جو یہاں پر انہوں نے لفظی کی دی ہے. انہوں نے اس کیٹیگری سے نکال کے تو معنوی میں ڈال دیا ہے کہ کبھی کبھار فاعل معنوی ہوتا ہے، کبھی کبھار مفعول معنوی ہوتا ہے. مفعول میں صحیح ہے، اس کو تو آغا شیر افغان بھی کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، لیکن یہ مثال فاعل معنوی کے بجائے فاعل لفظی حکمی غیر منطوقی میں آئے گی. آغا شیر افغان یہ کہتے ہیں. تو یہ چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. الثانی، دوسری قسم فاعل اور مفعول بہی کی، وہ کیا ہے؟ معنویون. اور معنویون سے یہی مراد ہے کہ لفظی نہیں ہے، ملفوظ نہیں ہے، منطوق نہیں ہے. ٹھیک؟ یعنی لفظ کلام سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ فاعل ہے، اس کی فاعلیت اور اس کی مفعولیت خود کلام سے سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہاں البتہ کلام کے چلاؤ، کلام کے فہوا، کلام کے معنی سے پتہ چل جاتا ہے، اسی لیے معنوی ہے. مثال کیا ہے؟ نحو ھذا زید قائما. اس مثال میں ھذا مبتدا ہے، زید لفظوں کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے خبر ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ مفعول بہی ہے. اور قائمن اسی سے حال ہے. تو زیدن یہ ہو گیا ذوالحال، قائمن ہو گیا حال، حال و ذوالحال مل کر ھذا کے لیے خبر. ترکیب تو اس طریقے سے ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس عبارت کی معنی یوں ہے، فَإِنَّ مَعْنَاهُ، اس عبارت کا معنی یوں ہے، اشیرو الیہ، الیہ کی ضمیر زید کی طرف پلٹ رہی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں اس زید کی جانب در آن حالی کے جو قائم ہے، جو کھڑا ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اشیرو، یہ اشیرو تو میں نے ھذا سے، ھذا کے ذا سے نکالا نا. ایک ہے ہا، شروع میں ہا، ہائے تنبیہ، اس سے بھی فعل بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ انبہو علی زیدن، میں تنبیہ کر رہا ہوں تمہیں زید پر کہ متوجہ ہو جاؤ زید کی جانب. تو بھی وہ زید معنوی طور پر مفعول بہی ہی ہے. خلاصہ کلام بہت اہم بحثی ہے کہ آغا وہ جو ذوالحال ہے، وہ ذوالحال یعنی چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول بہی، کبھی کبھار لفظی ہوتا ہے، کبھی کبھار معنوی ہوتا ہے. یہ ہے خلاصہ بحث. اب جو بحث آ رہی ہے اس کا خلاصہ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا، لہٰذا عبارت پڑھتا ہوں. اے علم، جان لیجیے، انہو، شان کلام یہ ہے، یہ ضمیر شان ہے جو انہو کے ساتھ ہے. لا تأتی الحال عن المضاف الیہ، کہ آغا اصول تو یہی ہے کہ جو مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ سے حال نہیں بنتا. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس سے حال نہیں آ سکتا. الا، مگر، فی ثلاثتی مواضع، مگر 3 مقامات پر آتا ہے. پہلا مورد الف، اذا کان المضاف جزءا من المضاف الیہ. ہاں اگر مضاف الیہ کا جز ہو تو پھر مضاف الیہ سے حال آ سکتا ہے. مثال اعجبنی وجہ ہند راکبتن، تعجب میں ڈالا مجھے ہند کے چہرے نے، وجہ نے، در آن حالی کے جب وہ حالت رکوبیت میں یعنی سوار تھی. اس مثال میں راکبتن ہے حال اور ہند ہے ذوالحال. ویسے تو یہ مضاف الیہ نہیں آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں پر جو مضاف ہے یعنی وجہ، وہ ہند کا جز ہے. ہند ایک عورت ہے، چہرہ اس کا جز ہے نا. ہاں، یہ ہو گیا پہلا مورد. با، اذا کان المضاف کجزء منہ، دوسرا اس وقت کہ جب مضاف جز تو نہیں ہے
لیکن گویا جز کی مانند ہے، جز کی طرح ہے. اذا کان المضاف، دوسرا وہ مورد ہے کہ جہاں پر مضاف کا جزء منہ کی ضمیر مضاف الیہ کی طرف پلٹ رہی ہے، مضاف الیہ کے جز کی طرح ہو. مثلا مثال افادنی کلام الواعظی زاجرن، تعجب فائدہ دیا مجھے واعظ کے کلام نے، تران حالی کے جب وہ ڈانٹ رہا تھا، ڈانٹتے ہوئے، یعنی واعظ جب ڈانٹتے ہوئے کلام کر رہا تھا اس کے کلام نے مجھے فائدہ دیا. اب بظاہر اچھا اس مثال میں شاید مثال لفظ زاجر حال ہے، ذوالحال کون ہے؟ الواعظ مضاف الیہ، لیکن یہاں پر جائز تو نہیں ہے، مگر یہ کہ کیونکہ یہاں پر جو کلام ہے جو کہ مضاف ہے وہ واعظ کا گویا جز ہے، حقیقی طور پر جز نہیں ہے لیکن گویا جز ہے. واعظ مطلب واعظ کرنے والا شخص، درس دینے والا شخص، ایک ایسا شخص کہ جو لیکچر دے رہا ہے. جب اس نے جب مجھے ڈانٹا تو مجھے فائدہ ہوا، اس کے کلام نے مجھے فائدہ دیا. صحیح ہے؟ تو کلام گویا کلام کرنے والے کا جز ہی ہے نا ایک طرح سے. تیسری صورت اذا کان المضاف عاملا فی الحال، اگر جو مضاف ہے اگر وہی حال میں عمل کر رہا ہو، یعنی حال کو وہی نسب دے رہا ہو، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی مضاف الیہ سے حال بن سکتا ہے. مثال اعجبنی مجیء زید راکبا، تعجب میں ڈالا مجھے زید کے آنے نے سوار ہوتے ہوئے، دران حالی کے وہ سوار تھا. اس مثال میں راکبن حال ہے، زید ذوالحال ہے، اگرچہ مضاف الیہ، لیکن چونکہ اس کا جو مضاف ہے لفظ مجیء وہ مصدر ہے اور وہی عمل کر رہا ہے راکبن میں، یعنی راکبن کو وہی نسب دے رہا ہے، اسی وجہ سے زید سے حال لینا جائز ہے. واضح ہے گا؟ خوب، یہاں تک گفتگو کا ایک زاویہ. اب زاویہ بدل رہا ہے، وہ کیا آئے گا؟ عامل کون ہے حال کا؟ کہہ رہے ہیں عاملہ اعلمن العامل فیہ ثلاثۃ، حال کا عامل جان لیجئے کہ اس حال میں جو عمل کرنے والا ہے وہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی الفعل، خود فعل آ جائے، دوسری شبہ الفعلی، شبہ فعل، تیسری معنی الفعلی، فعل کا معنی جیسے ابھی بھی تازہ ہم نے حاضہ کا پڑھا کہ وہ اشیرو ہے، فعل کا معنی دیتا ہے نا. ہاں یہاں فقط وہ نہیں، اور بھی چیزیں انشاءاللہ آنے والی ہیں. پہلے آئیے الفعل، فعل. اب وہ فعل وہو و اما لفظیون، وہ فعل یا تو لفظیون یعنی لفظوں میں ہوگا، لفظوں والا ہوگا، ضربت زیدن راکبن، او تقدیریون، یا وہ فعل تقدیری ہوگا، جیسے سعید فی المسجد مصلین. وہی مثال آ گئی جو اوپر آئی تھی. مصلین حال ہے لیکن اس کا ذوالحال کون ہے؟ اس کا ذوالحال فی المسجد جس سے متعلق ہو رہے ہیں استقرہ، اس کے اندر ضمیر ہوا وہ فاعل ہے اور استقرہ خود عمل کر رہا ہے، البتہ وہ تقدیری عمل کر رہا ہے. صحیح ہے گا؟ الثانی، سعید مسجد میں ہے، درآن حالی کے نماز پڑھ رہا ہے. الثانی شبہ الفعل، شبہ فعل ہے، زید عاقل قائدا، زید کھا رہا ہے بیٹھتے ہوئے. اس مثال میں شاید مثال لفظ قائدن ہے، منصوب ہے، نصب کون دے رہا ہے؟ لفظ عاقل. لفظ عاقل کیا ہے؟ صیغہ اس میں فاعل، شبہ فعل ہو گیا نا. ٹھیک. تیسرا عامل معنی الفعلی، فعل کا معنی. موبائل وغیرہ مجھے لگ رہا ہے ایسے بج رہا ہے نا، کال وغیرہ آ رہی. تو اس میں ہے، ہاں اس کے اندر تھا. بند ہو جائے گا خود ہی. فعل کا معنی وہ کون کون سی چیزیں؟ پہلی اسماء الاشارتی، اسماء اشارہ، سارے کے سارے اسماء اشارہ معنی فعلیت رکھتے ہیں.
مثلاً ھذا جعفر ضاحکا، یہ جعفر ہے ہنستے ہوئے، دران علی کے جو ہنس رہا ہے. اس مثال میں شاید مثال ہماری لفظ ضاحکن حال، اس کو نصب کون دے رہا؟ ھذا نصب دے رہا جو نائب اشیر الیہ ہے. اچھا ضاحکن حال کس سے؟ ذوالحال کون ہے؟ جعفر، کیونکہ جعفر مفعول بہ ہے معنوی لحاظ سے. صحیح ہے. او اسماء الافعالی، اسماء افعال یہ بھی معنی فعلیت رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں. جیسے لفظ نزالی، یہ بے معنی انزل ہے، نازل ہو جاؤ. انزل کا مطلب، نزالی کا مطلب ہے نازل ہو جاؤ. مسرعن، جلدی سے. مسرعن کو نصب دیا ہے نزالی نے. ذوالحال کہاں ہے؟ نزالی کے اندر موجود انتا، وہ ذوالحال ہے اور مسرعن اس سے حال ہے. تیسری چیز جو معنی فعل ہے وہ ہے ادوات تشبیہی، وہ حروف کے جو تشبیہ کا معنی دیتے ہیں. جیسے آپ پڑھ چکے ہیں حروف مشبہہ بالفعل میں لفظ آتا ہے کأن، یہ تشبیہ کا معنی دیتا ہے. کأن علی مقبلا اسد، علی گویا شیر ہے، مقبلا درآن حالی کے آتے ہوئے. اب اس مثال میں حال ہے مقبلا منصوب ہے، ذوالحال ہے علیًا، اور کأن جو ہے یہ ہے عامل جس نے مقبلن کو نصب دیا ہے. گویا یوں ہے، اشبہ، میں تشبیہ دے رہا ہوں، علیًا، علی کو، بے اسدن، شیر کے ساتھ. گویا علی اس حالت میں کہ جب وہ آتا ہے گویا شیر ہے. واضح؟ و تمنی، تمنی میں آپ پڑھ چکے ہیں لیتا. لیتا بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی فعل کا معنی دیتا ہے. لیتا یعنی ای اتمنا، معنی فعلیت رکھتا ہے. لیت السرور دائما عندنا، کاش کہ سرور ہمیشہ ہمارے پاس رہے، خوشی ہمیشہ ہمارے پاس رہے، دائمی طور پر ہمارے پاس رہے. اس مثال میں لفظ دائمن ہے حال، السرور ہے ذوالحال، اور دائمن کو نصب دیا ہے لیتن. و ترجی، ترجی بھی معنی فعلیت رکھتی ہے. لفظ ہے لعل، لعل معنی دیتا ہے اترجا، میں وہ جو ہے وہ کیا کہتا ہوں، ترجیت، میں امید رکھتا ہوں. لعلک مدعیا علی الحق، امید ہے کہ آپ حق کے دعوے دار ہوں گے. مدعین ہے حال، لعلک کا کاف ہے ذوالحال، اور مدعین کو نصب دیا لعل نے. واضح؟ والاستفہام، استفہام بھی معنی فعلیت رکھتا ہے. ما شأنک واقفاً، کیا ہے آپ کا کام، کیوں کھڑے ہیں آپ. واقفاً یعنی کس وجہ سے کھڑے ہیں آپ، کیا مصروفیت ہے، کیا کام ہے، کیوں کھڑے ہیں. اس مثال میں لفظ واقفاً ہے حال، اس کو نصب دیا ما نے، کیونکہ ما مائے استفہامیہ ہے، معنی فعلیت رکھتی ہے. اور شأنک کا جو کاف ہے نا، کاف یہ ہے ذوالحال، اور واقفاً ہے اس سے حال. حروف تنبیہ، حروف تنبیہ بھی معنی فعلیت رکھتے ہیں. جیسے آ گیا ہا، ہا بمعنی انبہو، متنبہ ہو جاؤ، انت ذل بدرو، تم یہ والا چاند ہو، تم یہ والا چاند. ذل بدر، ذا اس میں اشارہ ہے. دران حالی کے طالعن، طالعن حال ہے،
ذوالحال ہے ذل بدر، اور اس تعلین کو نسب دیا ہا نے۔ والندا، ندا جو ہے وہ بھی معنی فعلیت رکھتی ہے، اور آئیے تو ہم جانتے ہی ہیں، یا قائم مقام ادو اور اتلو ہے نا، یا ایھا الرجل جالسن، اے کھڑے ہوئے شخص، قم، اے بیٹھے ہوئے شخص، قم، کھڑے ہو جا، فصلی، اور نماز پڑھ۔ اس مثال میں ہماری شاید مثال لفظ جالسن ہے جس کو نسب دیا یا نے، اس کا عامل ہے یا۔ ذوالحال کون ہے؟ الرجل، یہ معنوی طور پر مفعول بہی ہے، یا رجل جو ہے نا، یہ رجل جو ہے وہ معنوی طور پر مفعول بہی ہے۔ خوب، یہاں پر گفتگو ایک زاویے کی اور ختم، آخری زاویہ اور حال کی بحث ایک جہت کی ختم ہو جائے گی۔ وقد یحذف العامل لقرینۃ، بسا اوقات عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کی خاطر، قرینہ موجود ہے، عامل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کما تقول للمسافر، مسافر آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، پلٹ کے واپس آتا ہے نا، آپ کے پاس آتا ہے مسافر، آپ کہتے ہیں سالمن غانمن، سالمن غانمن، یعنی یہ جملہ اگر کھولیں تو یوں ہے، ترجع سالمن غانمن، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسافر جا رہا ہے، آپ اس کو دعا دیتے ہیں، ترجع سالمن غانمن، صحیح ہے؟ لفظی طور پر تو یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن گویا معنوی لحاظ سے جملہ انشائیہ ہے۔ آپ پلٹو سالم ہو کر اور غانم ہو کر، یعنی کوئی نقصان آپ کو نہ پہنچے، صحت و سلامتی کے ساتھ آئیں، اور آپ کا مال و اسباب بھی آپ کے پاس محفوظ رہے، ہاں، غنیمت کے ساتھ۔ اس مثال میں جو حال ہے وہ ہے سالمن اور غانمن، اور اس کا جو عامل ہے وہ ہے ترجو، جو حذف ہو جاتا ہے قرینے کی وجہ سے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔